نیاز خان اور دوسرے مرنے والوں کی تدفین ہو گئی۔ لال خان غم سے نڈال تھا۔ اس کے باوجود اس نے مہمانوں کا خیال رکھا تھا اور ان کے قیام کے لیے ان کے شایان نشان بندوبست کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف رانا بختیار نے بھی انسانی حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اس پوری تدفین میں مصروف رہا تھا۔ فراغت کے بعد راؤ غضنفر نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے وطن سے دور رہا ہوں، اس لیے وطن کو بھول ہی گیا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے؟ رانا بختیار نے کہا، ہاں یقیناً، مثلاً یہ انوکھی دشمنی میرے لیے بالکل نہیں ہے۔ دشمنی کا تصور تو کچھ اور ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس دشمنی کی تفصیل بتا چکا ہوں راؤ۔ کیا دشمنی کی اولاد تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے دوسرے دن بھی قیام کیا۔ لڑکے لڑکیوں کے منہ بنے ہوئے تھے، لیکن بزرگوں کے سامنے کچھ نہیں بول سکے تھے۔ رات کو لال خان ان کے قیام خاں میں آ گیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں رانا، تم نے میرے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا ہے۔ بزرگوں کے کچھ ورثے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں لال خان، اور میری وجہ سے تمہاری کیا دشمنی؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس منحوس کہانی میں ہم دونوں کی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں شکریہ۔ تو پھر مرحوم نیاز خان کے ساتھ اس میراث کو بھی کیوں نہ دفن کر دیا جائے؟ دشمنی کو؟ ہاں، میں خلوص دل سے تیار ہوں۔ تو پھر اٹھو، ہم اس منحوس رسم کو ختم کر دیں۔ دونوں اٹھے اور ایک دوسرے سے بلک گیر ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ دونوں کافی دیر تک جذباتی رہے۔ پھر راؤ غضنفر نے کہا، بھائی مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایک احمقانہ روایت ختم ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غمناک موقع ہے۔ مرحوم ریاض خان نے زندگی دے کر ایک ایسی بسیدہ روایت ختم کر دی جسے انسانیت کے نام پر بدنما داغ کہا جا سکتا ہے۔ لال خان صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارا قصہ کیا ہے؟ آپ نے تو اب تک ایک نقصان بھی اٹھا لیا ہے۔ سنا گیا ہے کہ ان آبادیوں میں اور بھی بہت سے ایسے غمناک واقعات ہوئے ہیں۔ اسی کی تحقیق کے لیے ہم لوگ نکلے تھے، اور آج یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے خاموشی سے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس راز کو جاننے کی کوشش کی ہے، جبکہ بستیوں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب آسیبی قوتوں کا عمل ہے۔ بس دماغ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور عقل اس سلسلے میں کوئی بہتر تصور نہیں پیش کر سکی تھی۔ ہم مسلسل اسی کھوج میں تھے کہ ان واقعات کا صحیح حل نکالا جا سکے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ یہ آسیبی قوتوں کا عمل ہے۔ رانا بختیار نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا رانا بختیار؟ صرف یہ کہ ایک کالا خیمہ نمودار ہوتا تھا اور حیرت ناک درندہ اس سے برآمد ہو، اور اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور پھر جو کارروائی اس نے کی، اس کے بعد وہ واپس اسی خیمے میں داخل ہوا اور پھر خیمہ آن نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بالکل، اس سے پہلے بھی میں وہ بلیک ٹینٹ دیکھ چکا ہوں، لال خان نے کہا۔ جو واقعہ پیش آیا، اس کے پیش نگاہ تو واقعی سے اعصابی قوتوں کا عمل ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن اعصابی قوتوں کا ایک ہی انداز ذرا الجھن کا باعث ہے۔ کیا مطلب؟ اول تو اعصابی معاملات میں اس قدر نفاست نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک کالا خیمہ، اس سے درندوں کا برآمد ہونا، انسانی زندگی کو ختم کرنا اور گم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ذرا یکسانیت کا شکار معلوم ہوتی ہیں۔ اعصابی قوتیں کچھ اور کھیل بھی کھیل سکتی تھیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں رانا بختیار؟ لال خان نے کہا، دیکھو لال خان، کوئی بھی بات حتمی طور پر تو نہیں کی جا سکتی۔ واقعہ یقینی طور پر ناقابل فہم ہے، لیکن اس سائنسی دور میں بہت سی ایسی ناقابل فہم چیزیں سامنے آئی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ان پر اشش کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کے خیال میں کہ یہ کوئی سائنسی عمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ دعوے سے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رانا بختیار نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی سائنسی عمل بھی ہے تو اس عمل کے پس پردہ جو کوئی بھی شخصیت ہے وہ 100% مجرمانہ ذہنیت کی حامل ہے۔ یقیناً اس میں شک کی کیا بات ہے؟ انسانی زندگیوں کا خاتمہ۔ وہ قاتل قوت اس طرح چاہتی کیا ہے؟ بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تعین ہو جائے۔ رانا غضنفر نے کہا، تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ اہم مسئلہ یہی ہے۔ ویسے رانا بختیار، تم نے ایک بات محسوس کی کہ ہاں، وہ خوفناک چیتا جب اپنے عمل کا آغاز کر رہا تھا تو لال خان کی جانب سے اس پر رائفلوں سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ ہاں لال خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ گولیاں اس جاندار کی تھیں؟ 100% راؤ صاحب، ہم لوگ اچھے نشانہ باز ہیں، اور چونکہ میں بھی اس فائرنگ میں شریک تھا، اس لیے یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ گولیاں اسے لگی تھیں۔
لیکن اس کے اثرات نمایاں نہیں ہو سکے۔ وہ ان گولیوں سے بچتا رہا تھا، یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ اور جب ہم نے اسٹین گنوں سے اس پر فائرنگ کی تو اس نے فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی۔ مطلب یہ کہ اس پر برسنے والی گولیاں اسے چاروں طرف سے گھیر رہی تھیں، جس سے وہ گھبرا گیا 100%۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ناقابل تذکیر قوت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر خوف تھا، یہ تصور تھا کہ یہ گولیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس بات پر سبھی سوچ میں ڈوب گئی۔ لال خان نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ نکتہ قابل غور ہے۔ یعنی اگر ہم اسے 100% کوئی عصبی قوت کہہ دیتے تو عصبی قوت میں خوف کا عنصر نہیں ہوتا۔ عصبی قوتوں کے لیے خوف کی جو بات سامنے آ سکتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کلام الہی۔ ہاں، اور اگر اس کے پاس کوئی سوچنے والا دماغ ہے اور خوفزدہ ہو کر وہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مافوق الفطرت قوت نہیں ہے۔ بات دلیل سے بھرپور ہے، لیکن اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں لال خان صاحب، مجھے تو حقیقتوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ شاید اس سلسلے میں کچھ کارروائی کی جاتی۔ ویسے تو ہم انتظامیہ کو یہ رپورٹ دے سکتے ہیں، خاص طور سے اس شکل میں کہ اس سے انسانوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ بھی شاید اس سلسلے میں کوئی مؤثر عمل نہ کر سکے۔ کیوں؟ بھئی وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ اول تو ان علاقوں کا کنٹرول ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم انتظامیہ کو رپورٹ کریں گے تو یہ جواب ملے گا کہ معاملہ جنگل کے درندوں کا ہے، ان کے لیے شکاریوں کا بندوبست کیا جائے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عصبی سلسلہ ہے تو صرف مذاق اڑایا جائے گا ہمارا، اور کوئی مؤثر کام نہیں کیا جائے گا۔ بات بالکل درست تھی۔ سب سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد راؤ نے کہا، اس کے لیے کسی اور سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے خود ہی تجربات کرنے ہوں گے۔ کیسے تجربات راؤ غضنفر؟ رانا بختیار نے پوچھا۔ میرا خیال ہے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو۔ ظاہر ہے فوری طور پر تو کوئی ایسا عمل کر بھی نہیں سکتے ہم لوگ جس کے تحت ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، راؤ غضنفر نے کہا، اور سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ بہرحال اس کے بعد رانا بختیار نے لال خان سے واپسی کی اجازت مانگ لی۔ لال خان نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، رانا، ایک بیٹے کی جان کھو بیٹھا ہوں میں، یہ غم مجھے تمام عمر تک رلائے گا، لیکن تم نے جس طرح مجھ سے محبت اور دوستی کا سلوک کیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرے لیے جب بھی کوئی خدمت ذہن میں آئے مجھے اپنے بارے میں سے دور نہیں کرنا۔ ویسے اس سلسلے میں کوئی مشترکہ عمل کرنا ہوگا رانا، میں تم سے تمہارے گھر آ کر ملاقات کروں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو لال خان، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور یقین کرو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ہی کسی بیٹے کو کھو بیٹھا ہوں۔ تم بڑی خوشی سے میرے گھر آ سکتے ہو، ہمارے درمیان اب یہ فرسودہ لعنت ختم ہو چکی ہے۔ پھر رانا بختیار اپنی ٹیم کے ساتھ پہاڑیوں کی اس طرف سے چلا آیا تھا۔ لڑکے لڑکیوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ ایک جیپ میں بیٹھا ہوا شہزور علی کہہ رہا تھا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے اجازت دلوا دی جائے، میں اس درندے سے لڑ سکتا ہوں۔ درندے سے لڑ سکتے ہو؟ ہاں، آندرے دی جائنٹ کو جانتی ہو؟ شہزور علی نے آمرا سے کہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آمرا نے پوچھا۔ دیکھتی تو پتہ چلتا، مر گیا بیچارہ۔ رابرٹ دی اسٹیک کو جانتی ہو؟ ارے ان لوگوں سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہے کون؟ اوہ بھائی، ان کے پسندیدہ ریسلر ہیں۔ کیوں شہزور علی آندرے دی جائنٹ کی بات کیوں کر رہے تھے؟ شہزور کی بیوی نے پوچھا۔ اگر وہ ہوتا نا تو ان درندوں کو بغل میں مڑوڑ کر پھینک دیتا۔ جائنٹ تھا، پورا جائنٹ۔ ویسے اگر انکل مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ نہیں، ہمیں آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے، آمرا نے کہا، اور سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ سمر ہاؤس واپس آ گئے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا بور پکنک رہی ہے اور اس میں کچھ بھی مزہ نہیں آیا۔ دوبارہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی، بس ڈیڈی کو کسی طرح مجبور کر لیا جائے کہ وہ سمر ہاؤس سے واپسی کا پروگرام نہ بنائیں۔ ادھر سمر ہاؤس واپس آنے کے بعد راؤ غضنفر اور رانا بختیار کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ راؤ غضنفر بھی اس سلسلے میں بڑا سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرق کی پراسرار روایات اپنی جگہ ایک منفردہ اہمیت کی حامل ہے، یہاں واقعی زندگی کا لطف آتا ہے، لیکن ان روایات میں یہ انداز میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ تو واقعی ایک انوکھا ہی واقعہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے رانا بختیار، کیا تم بھی اسے عصب زدہ قرار دیتے ہو؟ کچھ مناظر تمہاری نگاہوں کے سامنے سے بھی گزر چکے ہیں راؤ غضنفر، وہ بلیک ٹینٹ جس سے درندہ نمودار ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا ایک دم اپنی جگہ سے غائب ہو جانا، درندے سمیت۔ تم بتاؤ، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اصل میں جس ماحول میں میں نے پرورش پائی ہے
اس میں تو اس بارے میں ہم صرف ایک ہی بات سوچ سکتے تھے، کیا سائنس کے اسیب کو تم کیا کہتے ہو؟ سائنس کے اسیب؟ ہاں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ سائنس بھی تو جادو ہی ہے، کیا تم ایسی کوئی بات نہیں سوچ سکتے کہ یہ سب کچھ سائنسی بنیاد پر ہو رہا ہو؟ بات نہ جانے کیوں ٹھک سے رانا بختیار کے دل کو لگی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں بیٹھ گیا، دیر تک خاموش بیٹھا، سوچ میں گم رہا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، واقعی راؤ غضنفر اس طرف ذہن نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے میرے پاس۔ او مائی گاڈ، میرا خیال ہے اس سے بہتر بات اور کوئی بات نہیں رہے گی۔ کیا مطلب؟ میرا ایک دوست ہے، حجازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پاکشیا کا اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مائی گاڈ، میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں حجازی کو دعوت دینا بالکل ناگزیر ہوگا۔ حجازی ہمارے لیے شاندار ثابت ہوگا، 100%، 100%۔ ارے بھائی، مگر یہ حجازی صاحب ہیں کون؟ میں نے کہا نا، پاکشیا کا ایک مایہ ناز سائنسدان، جو سرکاری طور پر بھی بہت کچھ ہے، لیکن ویسے اپنے طور پر بھی وہ اتنا ذہین انسان ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کی ایک پرسنل لیبارٹری ہے، اور اس لیبارٹری میں وہ دنیا کے انوکھے ترین تجربات کرتا ہے۔ کیا وہ تمہاری دعوت پر یہاں آنا قبول کرے گا؟ امید تو ہے، کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ بہرحال میں کوشش کیے لیتا ہوں۔ اس کے بعد فوری طور پر انتظامات کیے گئے اور رانا بختیار نے ایک تفصیلی خط پروفیسر حجازی کے نام لکھ کر اسے پروفیسر کے پاس بھجوا دیا۔ خط پڑھنے کے بعد پروفیسر حجازی کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی صورت دیکھتے رہے۔ پھر پروفیسر ٹیل نے ہی سوال کر ڈالا، تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس اتنا بتا دو کہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ حجازی نے چونک کر پروفیسر ٹیل کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، بالکل نہیں پروفیسر، لیکن ایک نہایت دلچسپ خط ہے یہ۔ یہاں سے کافی فاصلے پر ایک وادی ہے، حسین ترین پہاڑی علاقہ۔ وہاں ایک شخص رہتا ہے جو بہت بڑی زمینوں کا مالک ہے، اور اس کا نام رانا بختیار ہے۔ میرا بہت پرانا دوست ہے اور میرا قدردان بھی۔ میرے اور اس کے درمیان ملاقاتیں بے شک بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بے حد متاثر ہیں، اور جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم بڑے خوشگوار لمحات گزارتے ہیں۔ بے شمار بچے بچیاں ہیں اس کے، اس نے یہ خط مجھے لکھا ہے، اور یقینی طور پر میرے ہی لیے نہیں، آپ کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگا پروفیسر۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خط میرے لیے باعث دلچسپی ہے، تو اصولی طور پر مجھے اس کی تحریر کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اوہ بے شک، میں نے یہ خاموشی اس لیے اختیار نہیں کی کہ میں تمہیں اس خط کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، بلکہ یہ خط پڑھ کر میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سنو، میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حجازی نے خط میں لکھی ہوئی تفصیل پروفیسر ٹیل کو سنا دی۔ پروفیسر ٹیل ڈی بی ایل اور ایشل دلچسپ نگاہوں سے حجازی کو دیکھ رہے تھے۔ خط ختم ہوا تو حجازی نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور بولا، واقعی بڑا انوکھا اور دلچسپ معاملہ ہے۔ ایک بات بتائیے پروفیسر، ڈی بی ایل نے کہا۔ وہ آپ کا کتنا پرانا دوست ہے؟ کون؟ رانا بختیار؟ جی، بہت قدیم۔ کیا آپ کے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے تو یہ ایک دلچسپ مذاق معلوم ہوتا ہے، ڈی بی ایل نے کہا، اور پروفیسر حجازی سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، نہیں، یہ بات میں نے سوچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ خیال میرے دل میں آیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سمر ہاؤس پہنچنے کے بعد رانا بختیار کو ایک دلچسپ مذاق سوجا ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے یہ من گھڑت کہانی سنا دی ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس مزاج کا انسان ہے وہ ذرا مختلف بات ہے۔ وہ مجھ سے پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں کتنا ہی مصروف ہوں، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں آ جاؤں، اور مجھے جانا پڑتا۔ ایسی کوئی کہانی سنا کر مجھے بلانے کا طریقہ وہ نہیں اختیار کر سکتا۔ تب تو واقعی دلچسپ بات ہے، پروفیسر ٹیل نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پھر وہ کافی دیر تک سوچتا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گردن ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعات ناقابل یقین ہیں، لیکن بیان کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ جس خیمے کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ کسی ایسی دراز میں بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے جو سائنسی درز ہو اور چیزوں کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتی ہو۔ جہاں تک درندوں کا معاملہ ہے تو یہ بات جانتے ہو پروفیسر حجازی کہ زمین سے درخت اگانے کے لیے کیمیائی کھاد استعمال کی جاتی ہے، اور درخت وقت سے پہلے اگاتے ہیں۔ پھلوں کی جسامت بڑی کی جا سکتی ہے، یہ تو پھلوں کا معاملہ ہے، یہ عام چیزوں کا مسئلہ ہے۔ سائنسی بنیاد پر جانوروں کو انجیکشن دے کر زیادہ قد آور اور خونخوار بنایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی سر پھرا ایسے ہی تجربات کر رہا ہو اور معصوم لوگوں نے اسے اسیبی سلسلہ سمجھ لیا ہو۔ 100% پروفیسر، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ڈی بی ایل بولا۔ کیا ایسے کسی دعوت نامے کو
نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر ٹیل نے کہا، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تمہارے اس دوست کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ یقیناً پروفیسر، میں ویسے بھی اس دعوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ آپ کو وہاں سہولتیں دینے کے لیے ہم تمام چیزیں ساتھ لے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں جو تجربات کرنا ہوں گے اس کی تمام ہدایات آپ مجھے دیں گے۔ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو پروفیسر حجازی، تم بہت بڑے سائنسدان ہو۔ میں ان الفاظ کو نہیں سننا چاہتا پروفیسر، آپ نے مجھے اپنا عقیدت مند بنا لی ہے۔ بہرحال سب ضمنی باتیں ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں؟ جانا تو ہے، بس لیبارٹری میں پہنچنے کے بعد ہم اس سلسلے میں تجربات کے لیے اپنے سامان کی ایک فہرست بنا لیں گے اور سامان ساتھ لے چلیں گے۔ پروفیسر، میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے، پروفیسر حجازی نے کہا۔ کیا؟ پروفیسر ٹیل نے پوچھا۔ کیوں نہ ہم عمران کو بھی یہ کہانی سنا کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیں؟ ایشل نے چونک کر پروفیسر حجازی کو دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ البتہ پروفیسر ٹیل نے فوراً کہا، ارے واہ، اچھی سوچ ہے اور اچھی سوچی ہے۔ عمران کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا چکا ہوں، بلکہ آپ کو کیا بتانا، مجھ سے زیادہ آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ اس کے استاد رہ چکے ہیں، بڑے کام کی شخصیت ہے، اس کا تجربہ آپ نے کر ہی لیا۔ ایک بہت بڑے ملک کو شکست دے کر چلا آیا اور اس کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے وسائل بے پناہ ہیں، اپنا کام کسی نہ کسی شکل میں نکال لیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس واقعہ کو اگر پوری سنجیدگی سے اسے سنایا جائے تو وہ اس پر اعتماد بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم لوگ رانا بختیار کے پاس جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور کرنا ہی کیا ہے ہمیں یہاں؟ دیکھتے ہیں یہ کون سے حسیب ہیں جو انسانی زندگیوں کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیا نام ہے اس جگہ کا جہاں رانا بختیار رہتا ہے؟ رانا کڑھی کے نام سے مشہور ہے، پھولوں کی بستی ہے، دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ تو پھر میں عمران سے رابطے کیے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پروفیسر ٹیل نے کہا، اور پروفیسر حجازی پرخیال انداز میں مسکرا لیے۔ ایشل کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ عمران دانش منزل میں داخل ہوا تو سلیمان نے کہا، صاحب وہ ان کا فون آیا تھا۔ وہ جہازی صاحب؟ کون؟ عمران حیرت سے بولا، وہی صاحب جن کے پاس آپ نے ان لنگڑے بھائی صاحب کو بھیج دیا تھا۔ کیا نام لیا تو نے جو انہوں نے بتایا تھا؟ سلیمان نے پوچھا۔ ہاں، کیا بتایا تھا؟ جہازی صاحب۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں سلیمان کہ تم اردو کی لغت میں کافی نئے الفاظ کا اضافہ کر رہا ہے۔ ویسے میں انہیں ان کا بدلا ہوا یہ نام ضرور سنا دوں گا۔ آپ کے دوست ہیں صاحب، آپ جو چاہیں کریں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ کیا پوچھ رہے تھے یہ تو یاد نہیں، بس یہ کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو انہیں فون کر لیں، اور اس کے لیے تو نے اتنے الفاظ ضائع کر دیے۔ ضائع کیے ہیں میں نے یہ الفاظ؟ سلیمان ناک چڑھا کر بولا۔ تو پھر اور کیا کیا ہے صاحب؟ آپ میرے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں۔ کون سا جھوٹ بھائی سلیمان؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ اردو کی لغت میں نئے نئے اضافے کر رہا ہوں، اور اب میرے الفاظ نہیں سن رہے۔ غلطی ہو گئی تھی سلیمان، معاف کر دے، عمران نے کہا، اور اس کے بعد اندر کمرے میں چلا گیا۔ ٹیلی فون اٹھایا اور پروفیسر حجازی کو فون کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد ادھر سے فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ حجازی صاحب، میں عمران بول رہا ہوں۔ اوہ عمران بھائی، آ سکتے ہو؟ جی ہاں، میرے پاؤں بالکل سلامت ہیں۔ سلیمان نے آپ سے جھوٹ بول دیا ہوگا؟ نہیں، سلیمان نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، میرا مطلب ہے فرصت ہے۔ جی بالکل، ملنا چاہتا ہوں تم سے، ٹیلی فون پر مل لیجئے، عمران نے کہا، اور حجازی صاحب ہنسنے لگے، پھر بولے، اچھا شرارت نہیں، تم آ جاؤ، ٹھیک ہے، یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی۔ ہاں، تمہارے شان شان، تمہارے لیے باعث دلچسپی حاضر ہو رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر مزید کسی تیاری کے بغیر باہر نکل آیا۔ حجازی صاحب بہت اچھے انسان تھے، عمران ان کی عزت بھی کرتا تھا اور قدر بھی۔ پھر بیکاری کے یہ لمحات، اگر کوئی مصروفیت ہاتھ آ جائے تو اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار پروفیسر حجازی کی کوٹھی میں داخل ہو رہی تھی۔ پروفیسر حجازی باہر برآمدے میں ہی ٹہل رہے تھے، عمران کو دیکھ کر مسکرائے اور عمران ان کے قریب پہنچ گیا۔ سلام کے بعد پروفیسر حجازی اسے دوستانہ انداز میں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے وہ پروفیسر ٹیل کہاں ہیں؟ شکر ہے تم نے ان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہ کہا، دل تو چاہتا ہے کہ انہیں پروفیسر دم کہہ کر پکاروں، مگر کیا کروں، وہ استاد ہیں۔ ویسے وہ بد نصیب کیسا جا رہا ہے؟ کون بد نصیب؟ ڈاکٹر بیڈ لک، عمران بولا، اور پروفیسر حجازی ہنس پڑے، پھر بولے، وہ لوگ بے شمار زبانیں جانتے ہیں،
ورنہ واقعی ان پر اچھے جملے کیسے جا سکتے تھے۔ خیریت نہیں، خیریت نہیں ہے، میں پروفیسر ٹھیل کو بلا لیتا ہوں، ان کی موجودگی میں ہی گفتگو ہوگی۔ پروفیسر حجازی نے بیل کا بٹن دبایا اور ملازم کے آنے پر اس سے کہا کہ پروفیسر ٹیل کو ڈاکٹر بیرلک کے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ عمران خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر پروفیسر حجازی کی صورت دیکھنے لگا تھا۔ پھر دروازہ کھلا، پہلے ڈی بی ایل اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے پروفیسر ٹیل، لیکن عمران اور پروفیسر حجازی دونوں کے ہی منہ کھل گئے تھے۔ وہ شدت حیرت سے منہ کھول کر کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ پروفیسر ٹیل اس وقت ایک شاندار سوٹ میں ملبوس اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اگر چہرہ پروفیسر ٹیل کا نہ ہوتا تو دونوں کبھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ وہ پروفیسر ٹیل ہے۔ عمران بھی کھڑا ہو گیا اور پروفیسر حجازی بھی۔ پروفیسر ٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بس کبھی کبھی شرارتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو یہ سرپرائز نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ڈی بی ایل کا کہنا تھا کہ ایسے ہی غیر متوقع طور پر آپ کے سامنے جایا جائے۔ دونوں کی زبانیں کنگ تھیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر ٹیل کو دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر ٹیل بڑے پرسکون انداز میں چلتا ہوا صوفے کے قریب پہنچا اور پھر نہایت ہی پر اطمینان انداز میں گھٹنے موڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران اور پروفیسر حجازی کی بری حالت تھی، باقی سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، لیکن پروفیسر ٹیل جیسی شخصیت کا یہ روپ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پروفیسر ٹیل نے کہا، سرپرائز اپنی جگہ، میں جتنا لطف لے سکتا تھا لے چکا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے آگاہ کر دوں، یہ مصنوعی ہاتھ پاؤں ہیں اور میں انہیں اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا، سیپرا کی وجہ سے مجھے اپنا یہ روپ بدلنا پڑا تھا۔ سیپرا در حقیقت بہت چالاک انسان ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجھے تلاش کر لے گا، اسی لیے میں نے ایسی شکل اختیار کی کہ وہ سوچ بھی نہ سکے۔ ہاتھ پاؤں کٹ جانے کے بعد میں نے یہ مصنوعی ہاتھ پاؤں ڈی بی ایل کی مدد سے تیار کیے۔ یہ بہت شاندار چیز ہے، ان کی تیاری میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے آپ لوگ اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ پروفیسر حجازی، یہ آپ کے لیے بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوگا، بلکہ اگر کبھی وقت مل جائے تو آپ اس پر بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 100% مشینری فکس ہے۔ یہ ہاتھ اتنے طاقتور ہیں کہ گھونسا مار کر مضبوط دیواریں توڑ سکتے ہیں۔ ان پنجوں کے شکنجے میں آنے والی چیز برادے کی طرح دب سکتی ہے۔ پیروں میں بھی اتنی ہی قوت ہے۔ بس ایک افسوس رہا مجھے، ان پیروں کے ذریعے زیادہ دوڑنے کی مشق نہیں کر سکا۔ مطلب یہ کہ جب سیپرا کے بارے میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ گھوڑے سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے، تو یہ احساس ہوا تھا مجھے کہ ان پیروں میں اگر میں ایسی کوئی مشین لگا دیتا جو میرے اس ہلکے پھلکے وجود کو لے کر ایک اسپیڈ لے سکتی تو یقیناً اچھا رہتا۔ آئندہ اگر کبھی موقع ملا تو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لوں گا۔ ویسے پروفیسر حجازی، اس قسم کے پاؤں اور ہاتھ کے بارے میں سوچا تھا میں نے، لیکن ان پر اتنی لاگت آ جاتی ہے کہ ہم انہیں آسانی سے تیار نہیں کر سکتے، اور پھر بات وہی ہو جاتی ہے۔ ایسے غریب اور نادار لوگ جو ہاتھ پیروں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس ایجاد سے انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اس کی لاگت اتنی زبردست ہے کہ ہم انہیں تیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان دولت مندوں کو فائدہ ہو سکتا تھا ان سے جو اپنی اعضاء کے گم ہونے پر کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس زندگی گزارنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کے لیے کام کیوں کیا جاتا؟ اس لیے میں نے اپنے اس پروجیکٹ کو محدود رکھا۔ پروفیسر حجازی اس دوران سنبھل گیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن پروفیسر، یہ پہلے تو آپ کے پاس نظر نہیں آئے اور نہ ہی آپ نے انہیں استعمال کیا۔ ہاں ڈیئر حجازی، میں نے انہیں بک کرا دیا تھا اور اس کے اور بعد یہ یہاں پہنچ گئی، لیکن میں نے انہیں حاصل نہیں کیا، صرف اسی غرض سے کہ اطمینان سے کسی وقت منگوا لوں گا۔ اب میں نے سوچا کہ عمران آ رہا ہے، اسے ذرا سرپرائز دیا جائے۔ آپ ان سے ہر طرح سے کام لے سکتے ہیں پروفیسر۔ اگر کسی کو میرے بارے میں علم نہ ہو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ہاتھ پاؤں مصنوعی ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا تجربہ بھی مقصود تھا۔ پروفیسر ٹیل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بتانا پسند کریں گے آپ؟ پروفیسر حجازی بول رہا۔ ڈیئر حجازی، بڑا مان دیا ہے تم نے مجھے، اتنا احترام کیا ہے میرا کہ میرا دل بے اختیار تمہارے ساتھ رہنے کو چاہ رہا ہے، ورنہ ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے چلنے پھرنے سے محروم شخص کو کون اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے؟ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے وجود کو کتنا برداشت کر سکتے ہو، لیکن تم نے انسانیت کی عقیدت اور محبت کی انتہا کر دی اور میرے دل کو یہ احساس دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتا ہوں،
اوہ پروفیسر ٹیل، شکر ہے کہ میں اپنے اس امتحان میں پورا اترا۔ پروفیسر ٹیل، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی۔ پروفیسر ٹیل مسکراتی نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ڈیر عمران، تم کچھ اجنبی سے لگنے لگے ہو مجھے۔ کیا تمہارا یہ رویہ درست ہے؟ سوری سر، میری کس بات سے آپ کو یہ احساس ہوا؟ بس ذرا کم ملاقاتیں رہتی ہیں ہمارے تمہارے درمیان۔ جو رشتہ ہے اس کے تحت تو تمہیں میری خیر خیری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہوئی ہے سر تو میں آپ کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ نہیں بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میرا خیال ہے پروفیسر حجازی، اب ہم عمران سے اپنے مطلب کی بات کریں۔ ہاں عمران، کبھی رانا کھڑی گئے ہو؟ وہ پہاڑی علاقہ ہے، رانا بختیار بولا۔ نہیں پروفیسر، آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ خیریت؟ لو یہ خط پڑھ لو، بہت سی باتیں خود بخود صاف ہو جائیں گی۔ پروفیسر حجازی نے وہ لفافہ نکال کر عمران کے سامنے رکھا اور عمران دلچسپی سے اس لفافے سے پرچہ نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ پرچے میں پوری طرح محو ہو گیا اور اس نے 2-3 بار یہ پرچہ پڑھا، پھر گہری سانس لے کر پروفیسر حجازی سے بولا، اور یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو یقین ہے؟ ہاں، تب تو یہ واقعی ایک دلچسپ واقعہ ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایک بار رات کو اس کی خبر نہیں مل بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ دینے والا کون ہوتا؟ رانا بختیار۔ وہ اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ اب جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ اسے تو اس کی پوری تفصیل ہی نہیں معلوم تھی۔ اخباری نمائندوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ جن لوگوں کو ان درندوں سے نقصان پہنچا ہے وہ ایک پسماندہ بستی کے معصوم لوگ ہیں، ان کا اخبار والوں سے کیا رابطہ؟ ہاں آپ سچ کہتے ہیں۔ لیکن عمران، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس خیال کی وضاحت تو آپ کر سکتے ہیں، آپ بڑے حضرات ہیں۔ ہم لوگ اس سلسلے میں بحث کر چکے ہیں، مجھے بتانا پسند کریں گے؟ پروفیسر ٹیل کا بھی اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی اسیبی چکر نہیں ہے، بلکہ کوئی پراسرار سائنسی عمل ہے، مگر بہت بڑا سائنسی عمل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ درندے عام ہو جائیں تو انسانی آبادیوں کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے، ناقابل تلافی۔ اور عمران، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس سلسلے میں ہمیں کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس میں شرکت کرنا پسند کرو گے؟ اس سوال پر عمران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ضرور، تو پھر ٹھیک ہے، ہم روانگی کا بندوبست کیے لیتے ہیں۔ کب تک روانہ ہو رہے ہیں؟ جب تم کہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے میں اپنے ساتھ صرف جوزف کو لے جاؤں گا، باقی معاملات دیکھ لیں گے، جیسا تم پسند کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ سب اس سفر پر جانے کے لیے تیاری پکڑنے لگے۔ عمران، پروفیسر حجازی، پروفیسر ٹیل اور پروفیسر بیلڈک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشل کو رانا کاڑی پہنچے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اور ان سب نے رانا بختیار سے ملاقات بھی کر لی تھی۔ اور اس کے دوسرے دن آرام کرنے کے بعد عمران نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ جوزف نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، لیکن یہاں اس نے کافی فاصلہ برقرار رکھا تھا اور پھر اپنی جگہ پتھر کے بت کی مانند جم گیا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے تجسس بھری نظروں سے جوزف کو دیکھا، اس کے بارے میں زیر لب کچھ کہا، لیکن پھر بھی عمران چونکہ قریب پہنچ چکا تھا اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ عمران کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا تھا۔ تشریف رکھیے جناب، آپ سے تو مکمل تعارف ہو ہی نہیں سکا۔ اصل میں ہم نے یہ سوچا کہ آپ ان بزرگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہوں گے، چنانچہ ہم نے آپ کو یہاں بلا لیا۔ براہ کرم تشریف رکھیے۔ عمران شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے آثار نظر آ رہے تھے، اور یہ تو اس کا فن تھا کہ جب چاہے دوسروں کو متاثر کر لے۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرم کی سرخی نے لڑکیوں کو خاص طور سے متاثر کیا تھا، اور وہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ نوجوانوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ عمران کے اندر اس وقت ایک نسوانیت سی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کے نام کا تو ہمیں علم ہو چکا ہے، علی عمران۔ جی ہاں، ہمیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے، عمران ایسے لہجے میں بولا جس میں شرم کی آمیزش تھی، پھر کہنے لگا، ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر بالکل بور نہیں ہو رہے تھے۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ عقل ہمیشہ بزرگوں سے ہی آتی ہے، اس لیے ہم ان کے درمیان بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس طرح تو بہت جلد آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ نہیں، ہم ایک خاص کریم استعمال کرتے ہیں، چہرے کی جھریاں دور کرنے میں بڑی معاون ہے، عمران نے جواب دیا، اور دبی دبی ہنسی ابھری، لیکن عمران نے اس ہنسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ ویسے عمران صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بس شاعری کرتے ہیں،
पोएट हैं हम। इमरान ने जवाब दिया। अरे क्या वाकई? राबिया चौंक कर बोली। इसे खुद भी शेर व शायरी से दिलचस्पी थी, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इमरान ने जवाब दिया। नहीं, वाकई आप खूबसूरत शेर कहते होंगे, लोगों का यही ख्याल है। और किस चीज़ से शुगल है आपका? किसी और लड़के ने सवाल कहा। जी हाँ, हमें खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत दिलचस्पी से खाते हैं। लगते तो नहीं है। क्या मतलब? क्या आपको हमारे मुंह का दहाना बंद नज़र आ रहा है? इमरान ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको रेसलिंग से दिलचस्पी है? शहज़ोर अली ने भी खामोश रहना पसंद नहीं किया। जी हाँ, हमें पहलवान बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, रॉक फेलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? बस हमें जो बात पता नहीं होती, हम इसके बारे में यही कह देते हैं कि पता नहीं। इमरान लचक कर बोला। लड़कियां तो इस पर निसार हुए जा रही थीं। लड़के भी इसे पसंदीदगी की निगाहों से देख रहे थे और मुस्करा रहे थे। शहज़ोर अली साहिब ने कहा। वैसे मौजूदा दौर में हिटमैन हार्ट, शान माइकल और दूसरे बहुत से पहलवान हैं। इनमें से आपको कौन पसंद है? पहलवानों में हमें जॉन एलिया सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन? जॉन एलिया, इमरान अकीदत से बोला। जॉन एलिया पहलवान हैं? मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। तब आप पहलवानों के बारे में कुछ नहीं जानते। बर्नार्ड शाह कैसा लड़ता है आपके ख्याल में? इमरान ने कहा। जी, बहुत सी आवाज़ें उभरी। कह दीजिए वो भी पहलवान नहीं है तो नहीं जनाब, लेकिन अगर आप इसे पहलवान बनवाने पर तुले हुए हैं तो आपकी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। और पिकासो क्या अच्छा लगता है आपको? बस बस, वाकई आपने बहुत बड़े बड़े पहलवानों के नाम ले लिए इमरान साहिब, लेकिन एक बात मैं भी कहूँगा। जी फरमाइए। आप बहुत संजीदगी से मजाक कर लेते हैं। जी, आप हमारी बातों को मजाक समझ रहे हैं। चलिए, हम बुरा मान जाते हैं, इमरान ने रूठे हुए अंदाज में कहा। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। अब इन्हें एहसास हो रहा था कि इनके सामने एक बहुत बड़ी दिलचस्प शख्सियत आई है और जो कुछ हो रहा है मजाक नहीं है, बल्कि वो संजीदा है। लेकिन इसके अल्फाज, इसका अंदाज़, इसका बोलने का तरीका, सबके पेट में गुदगुदियाँ हो रही थी। आमरा ने कहा। आप भी तो शायर हैं, इनकार कर दीजिए, हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे, आपके घर में बैठे हुए हैं। इमरान शिकायती अंदाज में बोला और वो शर्मिंदा हो गए। अरे नहीं नहीं, अल्लाह की कसम आप बुरा मान गए। आई एम सॉरी इमरान साहिब, वेरी सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आप इन पहलवानों से क्यों गुरेज कर रहे हैं? चलिए छोड़िए पहलवानों का मामला, पहलवान जाएं और इनका काम। आप तखल्लुस क्या करते हैं? पहले मकतूल थे, अब मुखफ़फ़ हो गए हैं। जी हाँ, पहले मकतूल तकस्सुस करते थे। एक दिन डैडी ने हमारा तखल्लुस सुन लिया। वो हमारे भी बाप हैं, हमें तखल्लुस बास मुसम्मा बनाने पर तुल गए। बमुश्किल जान बचाई और तखल्लुस बदल दिया। अब हम अली इमरान मुखफ़फ़ हैं। मुखफ़फ़? अलियास ने कहका लगाया। जी हाँ, हमारी शायरी भी आपकी समझ में नहीं आएगी, बस मुहावरों के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यकीनन आपके इशार कमाल के होंगे। हाँ, बेशक हैं, हमें शायर की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। कोई शायर अता हो जाए, आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनिए। तेरी पाए, इमरान ने कहा, और वो लोग इसके अल्फाज पर गौर करने लगे। कुछ समझ में आया? जी नहीं, बहुत सी आवाज़ें उभरी। तेरी मिसरा अदना है और पाए मिसरा सानी। बस। जी हाँ, गालिबन आप सरी पाए कहना चाहते हैं। मजाक का आगाज़ हो गया ना। देखिए, हमारा बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, अगर हम बुरा माने तो ये भी बुरा मान जाएगा और इसका बुरा मानना आपके हक में बेहतर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक बार फिर सॉरी। लेकिन तेरी पाए क्या मतलब हुआ? अल्लाह के लिए कम अज़ कम इस बात का मतलब तो बता दीजिए। आपको हमारा तखल्लुस याद नहीं है? मुखफ़फ़ है हम, मुखफ़फ़। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी पाए यानी पूरा शेर मुकम्मल हो गया। जी हाँ, हमने शेर की तवालत ख़त्म कर दी है और अब क्या फ़ायदा पूरा शेर सुनाने से? समझने वाले हस्बे हाल समझ सकते हैं। अच्छा जी, कम अज़ कम एक बार तो इस शेर का पूरा मतलब समझा दीजिए। तो सुनिए, शेर है। तेरी आंखों में सदा प्यार के जुगनू चमके, बेवफाई तेरा अंदाज ना होने पाए। क्या मतलब हुआ? तेरी पाए नौजवानों के कह के भला कैसे रुक सकते थे? लेकिन शेर अच्छा था, सबको पसंद आया। वो हलक फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे और दाद दे रहे थे। अंदाज कुछ ऐसा था कि इमरान भी संभल गया था। बुजुर्गों ने कई बार इधर निगाहें उठाई, लेकिन ये बात प्रोफेसर हिजाज़ी ही जानते थे कि अब इन नौजवानों का पागलपन शुरू होगा
تو ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ ندیمہ نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ ایک آدھ شعر اور عطا ہو جائے۔ چنانچہ عمران نے دوسرا شعر پڑھا۔ سجائے ہیں؟ ندیمہ نے کہا، ملا کر نہیں، الگ الگ۔ ارے باپ رے، یہ بھی الگ الگ؟ جی ہاں، مخفف۔ ایک بار، صرف ایک بار، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ جی۔ عمران نے چونک کر ندیمہ کو دیکھا۔ پورا شعر پڑھ دیجئے۔ سجائے ہیں، کیا ہوا، کیا بنا؟ اس کے بعد آپ نے اگر دوبارہ کہا تو ہم تعمیل حکم نہیں کر پائیں گے۔ شعر ہے، سجائے رکھتے ہیں چہرے پر جو ہنسی کی کرن، نہ جائے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ کی قسم آپ کو گولی مار دینی چاہیے آپ کو۔ احسن بولا۔ جی۔ عمران ہونکوں کے سے انداز میں بولا۔ اتنے خوبصورت اشعار اور آپ نے انہیں مخفف کر دیا ہے۔ زمانہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ زندگی کتنی تیز رفتار ہو گئی ہے۔ لوگ اسی لیے تو شعر و ادب سے گریز کرتے ہیں۔ طوالت، بھلا اس طوالت کو کون پسند کرتا ہے؟ مختصر بات کیجئے، مختصر عمل کیجئے۔ زندگی بہت برق رفتار ہے، آپ کی کمال شخصیت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ۔ ویسے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، پھر بتائیں۔ عمران بولا۔ نہیں، مطلب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے آپ کسی بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں بس، عمران نے ناک چڑھا کر کہا۔ کہ تو اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈانٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں بتاتے، بس ہمیں تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہے؟ جی ہاں، اور یہ آپ کا باڈی گارڈ، اس کی شکل پر لعنت آپ دیکھ نہیں رہے، روسیا ہو کر رہ گیا ہے۔ کیوں؟ بس ہماری نگرانی کرتا رہتا ہے ہر جگہ، کہیں بھی ہمیں کھل کر کھیلنے نہیں دیتا۔ ویسے ہم خود بھی کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے نا، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کھل کر کھیلنے سے شرم و حیا کا کیا تعلق؟ دیکھیے نا، کھل گیا تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب سارا یورپ اور امریکہ کھل گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، وہ سب پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ شہنا نے کہا، آپ لوگوں نے اس دلچسپ شخصیت کے الفاظ میں گہرائی محسوس نہیں کی؟ نہیں، ہم سطحی آدمی ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں، آپ گریٹ ہیں۔ ویسے آپ یقین کیجئے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اب اگر کوئی اور آپ کو اچکنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو دکھی نہیں ہونے دیں گے۔ عمران محفل زعفران زار بنائے رہا اور وہ لوگ کہکے لگاتے رہے۔ پھر حجازی نے ہی عمران کو آواز دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں تو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر تقریباً ساری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ اب باقی معاملات طے پا گئے تھے کہ دوسرے دن کب اور کس طرح روانہ ہونا ہے۔ حالانکہ صورتحال بے حد سنگین تھی۔ سب سے زیادہ ذہنی دباؤ تو رانا بختیار پر تھا۔ اس کا اپنا علاقہ تھا، بال بچے تھے، ظاہر ہے لڑکیاں اور داماد تو راؤ غضنفر کے ساتھ بھی تھے، لیکن بہرحال رانا بختیار جس پائے کا انسان تھا، اس کے تحت کسی قسم کی بزدلی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ دلیری ذمہ داریوں کا احساس ہوتی ہے، لیکن مکمل ذمہ داری اسی پر تھی۔ ابھی تک لال خان کے بیٹے نیاز خان کی موت رانا بختیار کے ذہن پر سوار تھی۔ سارے معاملات طے ہو گئے۔ دوسرے دن صبح پھر سمر ہاؤس روانہ ہونا تھا اور راؤ غضنفر وغیرہ کی موجودگی میں تمام باتیں ہو چکی تھیں۔ پھر بھی رات کو خاصی رات گئے۔ رانا بختیار ایک بار پھر پروفیسر حجازی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ حجازی اور پروفیسر ٹیل سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ عمران اور جوزف ایک الگ کمرے میں تھے اور ڈی بی ایل ایشر کے ساتھ تیسرے کمرے میں تھا۔ پروفیسر حجازی اور پروفیسر ٹیل ابھی جاگ رہے تھے۔ رانا کو دیکھ کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیریت رانا صاحب؟ ارے نہیں، معافی چاہتا ہوں، بے وقت تکلیف دی، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ بیٹھیے، پروفیسر ٹیل نے کہا اور رانا بختیار بیٹھ گیا۔ مجھے احساس ہے رانا صاحب کہ آپ کس قدر پریشان ہوں گے۔ ڈبل الجھنیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ میرا علاقہ ہے، مجھ پر اپنے علاقے کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھ کر تحقیق کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ اصل میں پروفیسر حجازی، راؤ غضنفر بھی آیا ہوا ہے۔ میں اس سوچ میں مبتلا ہوں کہ کیا میں باقاعدہ حکومت کو اس کی رپورٹ دوں؟ اگر اور انسانی جانیں ضائع ہوئی تو کیا مجھ پر بات نہیں آئے گی؟ یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ ہر چند کہ میں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تمہارے بارے میں سوچا تھا
اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ذرا اس کی تحقیق ہو جائے، لیکن آگے چل کر یہ ذمہ داری حکومت کو ہی سنبھالنی ہوگی۔ اگر اور مزید جانیں ضائع ہو گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ پروفیسر حجازی بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے پروفیسر ٹیل کی جانب دیکھ کر کہا، کیوں پروفیسر، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علم میں بات آنے کے بعد اگر ایک بھی انسانی زندگی ختم ہوئی تو ہماری گردن پر پوری گرفت ہو دی ہے، لیکن اگر رانا بختیار اس کی اجازت دیں کہ تحقیقات کے 24 گھنٹے ہمیں دے دیے جائیں اور ہر طرح کے تحفظ کی بندوبست کر لیا جائے تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکومت کو اس کی اطلاع نہ دی جائے۔ نہیں پروفیسر صاحب، میں نے خود تو یہ رسک لیا ہے، ورنہ ان لوگوں کی موت کی اطلاع حکومت کو دینی چاہیے تھی، لیکن میرے پاس بس یہ ایک پہلو ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان درندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ براہ راست سرکاری معاملہ نہیں ہے، آپ لوگ مطمئن رہیں، 24 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کچھ اور کرنا ہے یا پھر حکومت کو اس کی اطلاع دینی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں پروفیسر حجازی کہ مجھے ذرا سا اطمینان دلا دو، بس ایک طریقہ کار رکھنا ہے۔ اس قسم کی دلیری کا مظاہرہ نوجوانوں کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہمیں سب سے زیادہ کام ان بچوں کے تحفظ کے لیے کرنا ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سمر ہاؤس صرف ہم لوگ جائیں؟ رانا بختیار نے پریشانی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہی سب سے بڑی مشکل ہے، لڑکے لڑکیاں بے قابو ہو گئے ہیں، ظاہر ہے سیر و سیاحت کا معاملہ ہے اور پھر غیر ملکی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، بس یہی ایک الجھن ہے۔ حالانکہ اس خطرناک مرحلے پر زیادہ سے زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو خطرناک ہو جائے۔ اس کے لیے خاص طور سے خیال رکھنا ہے، مورچہ بندی کرنی ہے اور رانا اسٹین گنوں کا خاص بندوبست کرنا ہے۔ بے فکر رہو، اس بار میں اپنے ساتھ 8 ایسے جوان لے جا رہا ہوں جو اسٹین گنوں کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور اس کرنے کے بعد وہاں سے باہر نکل گیا۔ دوسری صبح سب لوگ سمر ہاؤس روانگی کے لیے تیار تھے۔ اس بار تعداد بھی بڑھ گئی تھی اور ایسا ساز و سامان بھی محفوظ کر لیا گیا تھا جو ان پرسرار درندوں سے نمٹنے کے لیے تھا۔ پروفیسر ٹیل اور پروفیسر حجازی بھی اپنے ساتھ کچھ سائنسی مشینیں لائے تھے۔ یہ صرف ایک مفروضے کی بنا پر کیا گیا تھا، ورنہ ظاہر ہے جس چیز کو دیکھا ہی نہ ہو اس کے بارے میں مناسب تیاریاں کر لینا ذرا عجیب سی بات ہوتی ہے۔ عمران، ایشل اور چند لڑکیوں کے ساتھ ایک شاندار جیپ میں تھا۔ جوزف کو اس سے دور رہتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال سفر کا آغاز ہو گیا اور شاندار بڑی جیپیں ساز و سامان سے لیس ہو کر سمر ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہنا عمران کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی اور ایشل کچھ فاصلے پر۔ نہ جانے ایشل یہاں کیوں گھس آئی تھی، اس سے ابھی تک کسی نے زیادہ گفتگو نہیں کی تھی۔ ویسے بھی پچھلے وقت میں وہ زیادہ تر پروفیسر ٹیل وغیرہ کے ساتھ ہی رہی تھی، اب نہ جانے کیوں اس نے اپنا یہ ارادہ بدل لیا تھا۔ شہنا مسکراتی ہوئی نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بالکل خاموش ہیں عمران صاحب۔ جی ہاں، کیوں؟ میرے بولنے کے اوقات مقرر ہیں؟ کیا مطلب؟ شہنا کہنے لگی۔ سبھی دلچسپ نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگے۔ دیکھیے نا، ہر کام پلاننگ کے تحت کرنا چاہیے، بولنے کے لیے بھی پلاننگ کرنا ہوتی ہے۔ عامرہ نے پوچھا۔ جی بالکل، ایک ایک لمحے کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ پلاننگ آپ کی مستقل ہے، یہ بدلتی رہتی ہے؟ نہیں، صبح کو جب بستر پر میری آنکھ کھلتی ہے میں دن یاد کرتا ہوں، اور جب مجھے دن یاد آ جاتا ہے کہ آج کیا دن ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ دن کس طرح گزارنا ہے اور اس کے بعد دن اسی طرح گزارتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے نہ بولنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ تو بری بات ہے، شہنا بولی، لیکن اس کے بعد عمران نے ہونٹ بند کر لیے تھے اور باہر دیکھنے لگا تھا۔ کمال ہے بھائی، شہنا نے کہا، لیکن عمران خاموش ہی رہا تھا۔ بہرحال سمر ہاؤس تک کا فاصلہ طے ہو گیا اور سمر ہاؤس دیکھ کر عمران اور دوسرے لوگوں کی آنکھیں حیران رہ گئی۔ رانا بختیار نے بہت خوبصورت انتظامات کیے تھے۔ بہرحال سمر ہاؤس میں فوری طور پر تمام تیاریاں مکمل کی گئیں اور تفریحات کا سلسلہ وہیں سے جاری ہو گیا جہاں سے نوجوانوں نے ایک حادثے کے تحت ختم کیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی مشغولیات میں مصروف ہو گئے، صرف یہ 4 بزرگ تھے جو اب ہر حالت میں سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ایشل زیادہ تر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جو ہی وہ ڈی وی ایل کے قریب پہنچی، ڈی وی ایل برا سا منہ بنا کر دوسری جانب دیکھنے لگا اور ایشل ہنس پڑی۔ انکل، ایک تو تم نے انکل کہہ کر مجھے تباہ کر دیا ہے، بعض اوقات تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ نہیں انکل، آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ خودکشی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کے سپورٹ تو دنیا کی بڑی ذمہ داری ہیں۔ دیکھو لڑکی،
تمہیں بہرحال یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ عمر میں تم سے بھی آدھی سے بھی کم ہوں، اس لیے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ گورے طلب مسئلہ ہے انکل، اگر عمر میں کوئی آدھے سے بھی کم ہو تو پھر اسے کسی عمر کے شخص کو بیوقوف بنانا چاہیے۔ میں نے کہا نا، میں اس وقت فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سخت تاؤ کھا رہے ہیں، زہر کھانے سے بہتر ہے کہ تاؤ کھا لیا جائے۔ میں زہر کھانے سے بچنا چاہتا ہوں۔ کیوں آخر کیوں؟ ارے تم اندھی ہو کیا؟ دیکھ رہی ہو یہاں کتنے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں اور میں ڈی بی ایل ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ یہ مشرق ہے انکل، مغرب کی چھپکلیاں بے شک ہر عمر کے مرد میں دلچسپی لے لیا کرتی ہیں اور اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی ہیں، لیکن یہاں خون خرابے ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی شکل میں کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جا سکتا جس نے کسی کی ساتھی لڑکی سے بدتمیزی کی ہو۔ ایک بات کہوں تم سے جی ارشاد، اگر ان ساری لڑکیوں کو اپنے گرد نہ لگا لوں تو میرا نام ڈاکٹر بیڈ لک نہیں ہے۔ کیسے؟ اس بات کو چھوڑو، تم بولو میرا چیلنج منظور کرتی ہو؟ ایک شرط پر انکل۔ کیا؟ اگر آپ کو جوتے پڑے تو ہم میں سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ منظور ہے، آپ دیکھ لیجئے کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیں گے آپ۔ اب شرط مت بدلو اور عورتوں والی زبان استعمال کرو۔ عورتوں کی زبان ایک ہوتی ہے، ڈی بی ایل نے کہا اور ایشل ہنس پڑی۔ محاورہ کچھ الٹا تھا۔ ایشل بولی، ہر چیز الٹ گئی ہے، محاورے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ڈی بی ایل نے کہا۔ سمر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد نوجوانوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنائی۔ عمران کو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن جوزف کو دیکھ دیکھ کر سبھی حیران ہوتے تھے۔ اس وقت ماریا جوزف کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر باڈی گارڈ۔ جوزف مشینی انداز میں اس کی جانب گھوم گیا۔ یس میڈم۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اپنے باس سے میڈم، جوزف نے جواب دیا۔ او، تم بھی اتنے ہی سنکی معلوم ہوتے ہو جتنا تمہارا باس۔ سنکی کہنا باس کے شان بڑھانے کے مترادف ہے میڈم، اس لیے میں نے برا نہیں مانا، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہنا اسے۔ تم اس کے باڈی گارڈ ہو، دنیا جانتی ہے۔ تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باس سے عشق ہے۔ ارے کیا واقعی؟ یس میڈم، اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ بھی اپنے اس ریسرل کو چھوڑ کر میرے باس سے محبت کرنے لگیں۔ مائی گاڈ، تمہیں اتنی معلومات حاصل ہیں۔ نہ میں اندھا ہوں میڈم، نہ بہرا۔ فرمائیے مجھ سے کیا کام ہے؟ نہیں، میں تم سے تمہارے باس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا مطلب؟ شادی شدہ کا مطلب شادی شدہ ہی ہوتا ہے۔ او میرے اللہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہیں؟ کیا واقعی تم مصیبت میں پھنس گئی ہو مسیح؟ جوزف نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو، بہت سی لڑکیاں اس کی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ میری رائے ہے کہ تم ایسی کوئی کوشش نہ کرنا، ورنہ میڈم زندگی بھر افسوس کرتی رہو گی۔ تم سب نہ جانے کس قسم کے لوگ ہو، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اول تو میں تمہاری مشکل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں بتا دوں کہ خواہ مخواہ اپنے اس ریسلر شور کی ہڈی پسلی تڑوانے پر مت تل جانا۔ نہ جانے تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی نے بھی کبھی باس کے بارے میں سوچا وہ زندگی بھر اس سوچ سے آزاد نہیں ہو سکی۔ کوئی ایک دو کہانیاں ہوں تو سناؤں تمہیں؟ ماریا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کو پیار کرتی تھی، اور ویسے بھی شہزور علی بہت ہی نفسین انسان تھا۔ ہر لحاظ سے ماریا کے لیے ایک مکمل شوہر اور شہزور علی سے کسی قسم کی برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن عمران واقعی ایک ایسی شخصیت تھی۔ اس وقت ماریا ایک تجربے کار لڑکی کے آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ زیادہ تر لڑکیاں اسی کی جانب متوجہ ہیں، اور ان کے چہروں پر عمران کو دیکھ کر عجیب سے تاثرات نظر آتے ہیں۔ شہنہ کے بارے میں بھی اس نے تھوڑا بہت اندازہ لگا لیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی مناسب وقت میں شہنہ کو سمجھائے گی۔ ایسے کسی چکر میں نہ پڑنا، اور وہ بھی دیار غیر میں، ممکن نہیں ہے۔ اب تو یہ ملک ان کے لیے غیر ملک ہی رہ گیا تھا۔ نہ جانے کب تک یہاں قیام ہو اور اس کے بعد یہاں سے واپسی ممکن ہو جائے۔ بہرحال یہ تمام چکر چل رہے تھے اور ادھر اپنے اپنے پروگرام بنائے جا رہے تھے۔ بالآخر یہ طے کیا گیا کہ سمر ہاؤس میں زیادہ دیر قیام کرنا مناسب نہیں ہے، اور آج کی رات سمر ہاؤس سے باہر ہی گزاری جائے۔ چنانچہ یہاں سے بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سمر ہاؤس میں ان کی قیام گاہیں متعین کر دی گئی تھی، اور ان کا سامان زیادہ تر وہیں پر رکھ دیا گیا تھا۔ بس تھوڑی بہت چیزیں ساتھ لے گئی تھیں۔ اسٹین گن بردار مستعد کر دیے گئے تھے، اور پھر یہ قافلہ شکاریوں کی حیثیت سے سمر ہاؤس سے آگے بڑھ گیا۔ سفر جاری رہا۔ سب خاموش تھے اور اس پرسرار حسین علاقے کو دیکھ رہے تھے
جس سے متعلق آسیبی روایات اب دور دور تک پھیل گئی تھی۔ حجازی نے ایک بار کہا تھا کہ کیوں نہ بستی میں داخل ہو کر لوگوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، لیکن رانا بختیار نے اس سے معذرت کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا، آپ نہیں سمجھتے پروفیسر، جب تک یہ لوگ خاموش ہیں اس وقت تک خاموش ہیں، اور جب ان کا لاوا پھٹے گا تو پھر یہ ہم لوگوں کا ناک میں دم کر دیں گے۔ غیر مخلص تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جن چیزوں کے وجود کا ہی پتہ نہ چل سکے ان کے خلاف فوری کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے آپ دیکھیں گے پروفیسر، تو آپ بھی ہماری بات کی تائید کریں گے۔ بہت مشکل کام ہے، اس لیے ان سے گریز ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ پروفیسر بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر یہ سفر جاری رہا۔ عمران کو حسب معمول لڑکیوں نے ہی گھیر رکھا تھا، اور لڑکے اب لڑکیوں کی اس چاہت سے کچھ برا ماننے لگے تھے، لیکن عمران کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ جب خاصے فاصلے کے بعد ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا گیا تو عمران نے چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ جیپیں رک گئی تھیں، لوگ نیچے اتر آئے تھے، اور رانا بختیار، رانا گنظفر، حجازی وغیرہ کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار انہوں نے اس خوفناک درندے کو دیکھا تھا۔ اس وقت عمران بھی جیپ سے نیچے اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ لڑکیوں نے اس کے پیچھے قدم اٹھانا چاہے تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ مجھے طلاق دے دیں گے، اس لیے برائے کرم کبھی کبھی آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے دیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور لڑکیاں وہیں رک گئیں۔ البتہ جوزف کو نہیں روکا گیا تھا۔ جوزف معمول کے مطابق عمران سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ اس کے انداز پر رانا بختیار اور رانا گنظفر نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر رانا بختیار کہنے لگا، اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ حادثہ ہوا تھا۔ اچھا، ذرا ہمیں ساری تفصیلات پھر سے بتائیے۔ اور پہلی بار عمران نے اس معاملے سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اس لیے رانا بختیار اسے پوری تفصیل بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس جگہ وہ بلیک ٹینٹ نظر آیا تھا اور وہیں سے درندہ نمودار ہوا تھا۔ پھر وہ اس راستے سے گزرنے کے بعد وہاں تک پہنچا جہاں وہ جیپ کھڑی ہوئی تھی جو لال خان کی تھی، اور وہاں وہ واردات پیش آئی تھی۔ ارے توبہ توبہ، اتنے خوبصورت واقعے کو ہم اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ آگے بڑھ کر کہے کہ یہ حادثہ ہوا تھا۔ عمران نے زمین پر نگاہیں جمائے چلنے لگا۔ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، سبھی نے اس سے تعاون کیا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اب بھی خون کے بہت سے نشانات زمین پر پڑ کر خشک ہو گئے تھے، لیکن وہ دھبے اب بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران بہت دیر تک جھک کر نیچے دیکھتا رہا، پھر بولا، تعجب کی بات ہے، یہ جگہ زیادہ کچی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی ہے کہ یہاں کسی درندے کے پیروں کے نشانات نظر نہ آنے چاہیے تھے۔ نشانات؟ ہاں بالکل، نشانات تو ہونے چاہیے۔ اتنی جلدی ان نشانات کا غائب ہو جانا تعجب خیز ہے، جبکہ وہ درندہ اچھا خاصا وزنی بھی تھا، اور اس کے بعد سب پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں بلیک ٹینٹ لگا ہوا تھا کافی فاصلے پر تھی، لیکن بلیک ٹینٹ کی جگہ کے آس پاس اور دور دور تک قدموں کے نشانات تلاش کیے گئے، لیکن درندے کے پیروں کے نشانات کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ رانا بختیار کہنے لگا، یہ بہت زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ہوا بھی ٹھیک ٹھاک ہی چلتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا، ایسی حالت میں درندے کے پیروں کے نشانات کا غائب ہو جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ ہاں، بلیک ٹینٹ کے خیمے کی کھونٹوں کے نشانات بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ سب جیسا کہ بتایا گیا ہے اسیبی چکر ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے یہ اسیب نہ ہو، لیکن پھر بھی کم از کم منظر تو اسیبی ہی تھے۔ اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھتے تو ہمیں بھی ان کہانیوں پر یقین نہ آتا۔ رانا گنظفر نے کہا، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، لیکن جناب وہ کیا کہتے ہیں، کوئی محاورہ ہے اس موقع کے لیے، شاید ہمیں یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ یہ خیال فرمائیے کہ ایسی مخدوش جگہ کیا کام کرنا مناسب بات ہے؟ مطلب کیا ہم یہاں سے چلیں؟ نہیں، چلیے نہیں، بلکہ دیکھیے وہ جگہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے، وہ یہاں جو پہاڑی ٹیلے ہیں، غالباً اگر ہم ان پہاڑی ٹیلوں کی آڑ میں اپنا مسکن بنائیں تو آپ اگر اندازہ لگا لیجئے کہ اس جگہ جہاں بلیک ٹینٹ نظر آیا تھا اسے اس جگہ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہاں سے ہے۔ گویا ہمارے لیے بلیک ٹینٹ والی جگہ ادھر سے بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، لیکن وہ پہاڑیاں میرے خیال میں ہماری ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوں گی، اور آپ لوگ اگر کسی خطرے کو مول لینے سے گریز کریں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ عمران نے تفصیل سے کہا، اور عمران کی بات پر سبھی غور کرنے لگے۔ رانا بختیار نے بھی ان پہاڑیوں کی جانب دیکھا اور پھر حیران نگاہوں سے رانا گنظفر کو دیکھتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، واقعی بڑی سمجھداری کی بات ہے، میرا خیال ہے ہمیں فوراً اس طرف چلنا چاہیے۔ رانا گنظفر نے اس بار گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو وہ جگہ مناسب ہے،
तमाम लोग जो गाड़ियाँ से नीचे उतर गए थे राना बख्तियार के इशारे पर फिर गाड़ियों में सवार होने लगे। तो प्रोफेसर हिजाज़ी ने इमरान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर इमरान, क्या कुछ वक्त आप हमें नहीं देंगे? आप हमसे मुस्तकिल अलग अलग रह रहे हैं, हम क्या करें? हमें अलग कर दिया गया है, आइए। और इस बार इमरान इन लोगों के साथ था, बाकी लोगों को भी अपने आप से दूर रखा गया था। राव गजनफर राना बख्तियार के साथ था और वो अलग जीप में सफ़र कर रहे थे। राना बख्तियार ने कहा, राव, इसने बात तो वाकई काफ़ी समझदारी की है, तुम्हारा क्या हाल है? वैसे प्रोफेसर हिजाज़ी ये बात कह चुके हैं कि इसके आना बेमकसद नहीं है। राना बख्तियार खामोश होकर कुछ सोचने लगा। इधर प्रोफेसर टेल इमरान से कह रहा था, भाई इमरान, तुम्हारा इस तरह लाताल्लुक़ रहना मेरे ख्याल में अब मुनासिब नहीं है। अब तो सूरत हाल वो आ चुकी है कि तुम्हारी फौरी मुदाखलत ज़रूरी है, तो हमने मुदाखलत कर तो डाली। सर, आप देखिए कि वहाँ पंजों के निशानात नहीं मिले और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि वहाँ कोई ऐसा वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुआ है। तो तुम क्या कहना चाहते हो इस बात पर? बिल्कुल कुछ नहीं। असल में हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो दरिंदा क्या चीज़ है। इस जसामत का दरिंदा दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं पाया गया, और अगर पाया गया होता तो कम अज़ कम इसके बारे में कहीं ना कहीं से कोई तफसील सामने आती। हम इन दरिंदों को ही मशकूक समझते हैं। इमरान, मैं तुमसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, और प्रोफेसर हिजाज़ी आपके लिए भी, और ये बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो। तो फिर इरशाद फरमाइए। मेरा ख्याल है यहाँ इरशाद फरमाना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी यादाश्त के खानों में महफूज रह जाती हैं और मैं इन पर गौर कर लिया करता हूँ। चनाचा मैंने एक बार बाहर गौर किया और अब इस सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि हालात इस बात की तरफ ही निशानदेही कर रहे हैं कि मामला जो कुछ भी है नहायत संगीन और पुरसरार नौयत का हामिल है। इमरान और प्रोफेसर हिजाज़ी पूरी तरह प्रोफेसर टेल की जानिब मुतवज्जा हो गए थे। प्रोफेसर टेल ने कहा, बात बहुत पुरानी है, लेकिन चूँकि मेरे शोबे से मुतल्लिक है इसलिए मेरे जहन में रह गई। नौर मुबर्रक में जर्मनी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे में बहुत से ऐसे नाम और हालात सामने आए थे जिनकी बिना पर मामलात काफ़ी उलझ गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि नौर मुबर्रक में जो मुकदमा चलाया गया इसमें एक तरफा हालात की निशानदेही की गई थी, यानी इसमें जो कुछ कहा गया था सिर्फ जर्मनी के बारे में कहा गया। इत्तेहादियों ने इस सिलसिले में जो जंगी मुजरमाना कार्रवाइयाँ की थी इन पर हमेशा पर्दा पड़ा रहा और इसकी बहुत कम तफसीलात सामने आई। इन तमाम मामलात के दरमियान एक शख्स का नाम ज़ेर बहस आया था। मैं सही तौर पर इस नाम की निशानदही नहीं कर सकता, लेकिन ट्राफ का नाम मुझे याद आया था। ट्राइफ एक जर्मनी साइंसदान था और शायद जर्मनों के लिए कोई ऐसी आज़ाद करने के लिए कमर बस्ता था जो जर्मनों को इत्तेहादी फ़ौजों पर फोकियत दिला दे। इसका अमल तेज़ रफ्तारी से जारी था, लेकिन जर्मनों को शिकस्त हो गई और फिर ट्राइफ का नाम भी पसे मंज़र में चला गया। मैंने एक बार फिर कुछ ऐसे कागजात देखे थे जिसमें ट्राइफ का एक नज़रिया सामने आया था। इस नज़रिए के तहत ट्राइफ एक ऐसा अमल कर रहा था जो तजर्बाती दौर में था और इसने इस अमल के ज़रिए कुछ ऐसे दरिंदे तैयार किए थे जो इत्तेहादी फ़ौजों में अब तरगीब ला सकते थे। इन दरिंदों की नौइयत क्या थी ये नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस तजर्बे का जिक्र खासी वजाहत के साथ आया है। पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में ऐसे किसी दरिंदे के बारे में तफसील सुनकर ये ख्याल दिल में उभरा है। अब क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर? कहना ये चाहता हूँ कि बाज़ कहानियों में जर्मन डिक्टेटर या जानिफिसर हिटलर की ज़िंदगी की निशानदेही की गई है। खैर ये तो एक मजाक बात है, लेकिन जंग अजीम को गुजरे हुए इतना अरसा नहीं हुआ कि इसे माजी की कोई बहुत पुरानी दास्तान कह दिया जाए। बेशुमार वाक़यात ऐसे निगाहों के सामने आए हैं जिनमें जंग अजीम दौर के कुछ किरदार नज़र आए हैं। चलो मैं किरदार की बात नहीं करता, लेकिन क्या ट्राइब का वो दरिंदों वाला फार्मूला किसी और के हाथों ज़ेरे अमल नहीं आ सकता? हिजाज़ी और इमरान सोच में डूब गए। इमरान प्रोफेसर टेल की बातों पर गौर कर रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इसमायानाज साइंसदान और उस्ताद के बहुत से ऐसे मामलात इमरान की निगाहों में थे जिसमें इसने अजीम जहानत का सबूत दिया था और दुनिया ने इसे तस्लीम किया था। इसकी ये जहानत आज भी ज़िंदा थी और इसका जीता जाता सबूत इसके हाथ पाँव थे। अभी तक किसी को ज़्यादा बराबर शक नहीं हो सका था कि ये शख्स जो इनके साथ उठता बैठता है, दिखाता बीता है, मसनूई हाथ पाँव का मालिक है। बहरहाल सोचने का मकाम था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद इमरान ने कहा, असल में प्रोफेसर, चूँकि बात वाज़ेह तौर पर मेरे इल्म में नहीं आनी है इसलिए हर इम्कान को मद्देनगाह रखा जाएगा। ये तस्वर इस वक्त का नहीं है, बल्कि मुझे राना बख्तियार के ख़त की तफसील सुनाई गई थी। उसी वक्त ये तस्वर मेरे जहन में आया था और मेरा दिमाग इन लाइनों पर चल पड़ा था।
اصل میں یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑی کہ اگر میں یہاں کچھ تجربات کروں تو میرے تجربات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ پہلے تجربات ہی کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ 100% پروفیسر، 100%۔ آپ نے مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا پروفیسر ٹیل، حجازی نے کہا۔ شرمندہ ہوں ڈیئر حجازی، بس وہی احساس مایا رہا کہ کہیں تجربہ ناکام نہ ہو اور میرا مذاق نہ اڑایا جائے۔ بالکل نہیں، ہم آپ کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب مجھے اپنا کام اسی انداز میں کرنے کی اجازت ہے جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں۔ 100% اجازت ہے، بلکہ اجازت کی تو ضرورت بھی نہیں تھی، آپ ایسا ہی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، پروفیسر ٹیل نے کہا۔ پھر وہ پہاڑیاں قریب آ گئیں اور ان لوگوں نے ان پہاڑیوں میں مورچہ بندی کر لی، خیمے بھی لگائے گئے، دوسرے انتظامات بھی کیے گئے۔ لڑکے لڑکیوں کی تو زندگی کا لطف آ رہا تھا، بھلا اتنا خوبصورت مقام اور ایسا سنسنی خیز ماحول، ہر شخص اپنے طور پر مستعد تھا۔ درندے کو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگا لیا تھا، مگر جوانی اسی کا نام ہے کہ کسی قدرے کو خاطر میں نہ لایا جائے، بلکہ وہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک بار پھر وہی منظر دیکھنے کو ملے۔ غرض یہ کہ یہاں بہتر انداز میں قیام کا بندوبست کر لیا گیا تھا اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس ناول کا دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اور پروفیسر حجازی اور پروفیسر ٹیل کے سامنے کیا ایک بار پھر وہ درندہ نمودار ہو پائے گا، اور کیا یہ لوگ اس درندے کی حقیقت کو جان پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔